یو این ڈی پی نے چترال میں مختلف سرکاری محکمہ جات کے افسران اور کمیونٹی ممبران کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے 3 روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس کا مقصد شرکاء کو اس ایکشن پلان کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے ضروری معلومات اور مہارتوں سے آراستہ کرنا تھا، جو کہ اس ایکشن پلان میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تربیت یو این ڈی پی کے گلاف 2 پروجیکٹ کے تحت منعقد کی گئی، جس میں وزارت موسمیاتی تبدیلی شرکت اور گلوبل کلائمیٹ چینج فنڈ گلاف کی مالی معاونت اسے حاصل ہے۔ اس تربیتی ورکشاپ میں ایکشن پلان اور نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی کی روشنی میں قدرتی آفات سے نقصانات میں کمی لانے اور کمیونٹی کو اس کے لیے پہلے سے تیار رکھنے اور خصوصی طور پر خواتین، بچوں اور خصوصی افراد کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ ورکشاپ میں ارکاری اور مدک لسٹ کے کمیونٹی ممبروں نے شرکت کی۔ ان علاقوں میں کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کمیٹی کے نام سے ان موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے وقوع پذیر ہونے والے قدرتی آفات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پلیٹ فارم قائم کیے گئے۔ میرا نام مصباح کوکب ہے اور میں یہاں پہ یو این ڈی پی گلاف 2 پروجیکٹ کی ٹریننگ کے حوالے سے چترال میں موجود تھی، اور یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس ٹریننگ میں ہم نے اور ویسے بھی اوور آل جس چیز پہ اویئرنیس تھی وہ یہ تھی کہ کلائمیٹ چینج کس طریقے سے امپیکٹ کر رہا ہے ہمارے ماحول کو، اور اس کی وجہ سے کس طریقے سے ایک تو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اوپر سے گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے فلڈنگ کے بہت زیادہ جو تھریٹس ہیں وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں، فلڈز بہت فریکوینٹ آ رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں جس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ تمام لوگوں پہ پڑا ہے، لیکن اس کا ایک امپیکٹ جو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ خواتین اور بچوں پہ بہت اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک یہ بڑا اچھا ہمیں یہاں پر موقع ملا کہ ہم اس کے حوالے سے کمیونٹی کو بھی اویئرنیس دیتے، اور جو بہت اچھی بات یہاں پہ رہی کہ جو خواتین تھی یہاں سے چترال سے، انہوں نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا، اپنا ویو پوائنٹ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ ان پہ کس طریقے سے یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ امپیکٹ کر رہی ہیں، اور وہ اپنا کردار کیسے پازیٹیو مثبت انداز میں وہ دے سکتی ہیں، اور کیسے ہم ان خطرات سے نکلنے کے لیے بہتر طور پر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کی سطح پہ خواتین اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ میرا نام اسد محمود ہے اور میں سسٹینیبلٹی اور انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہوں، اور میٹیگیشن اینڈ اڈیپٹیشن سائڈ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس فرام پالیسیز ٹل امپلیمنٹیشن سکسیزفلی ہینڈل بھی کر چکا ہوں، اور آج جو اس ٹریننگز جو چل رہی ہیں یہاں پر لا سے ریلیٹڈ، اس میں ایز اے لیڈ ٹرینر ایکٹ کر رہا ہوں، کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن پلان اور فار گورنمنٹ آفیشلز اینڈ کمیونٹی ممبرس۔ اور جو اڈیپٹیشن دیٹ از دا کی ورڈ جو کہ پوری دنیا اور پاکستان ایز پر دا پیرس ایگریمنٹ جو اس کا آرٹیکل 7 ہے انفیکٹ، وہ آپ کے اڈیپٹیشن کے اوپر فوکس کرتا ہے، اور جتنے بھی کنٹریز ہیں انہوں نے نیشنل اڈیپٹیشن پلان بنانا ہے۔ اور اس میں جو اچھی بات یہ ہے کہ قومی سطح پہ تو ابھی ان پروسیس ہے، جو صوبائی سطح پہ ہمارا کے پی کے کا پلان ہے وہ تشکیل دیا جا چکا ہے، اور اس کو پھر امپلیمنٹ ہونا ہے آپ کی جتنی ڈسٹرکٹس ہیں، آپ کی ویلیز ہیں، اور شاپ فلور لیول پہ۔ اور شاپ فلور لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وادیاں یا وہ ویلیز، وہ ایریاز جو کہ ولنریبل ہیں، جو کہ جہاں پر زیادہ چانسز ہیں آپ کے فلڈز کے، گلوفس کے، تو ہم نے ان کو بچانا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے۔ اور یہ ایک پہلو ہو گیا ہے۔ دوسرا پہلو ہے ہر بندے نے زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے، اسے زراعت کی شکل میں آتی ہے۔ ویسے کچھ اور بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ تو اڈیپٹیشن از سم تھنگ کہ ہم نے خوراک کا انتظام کرنا ہے لوگوں کے زندہ رہنے کے لیے۔ اس طرح کی ایکسٹریم انوائرمنٹس جب ہوں گے تو آپ کا پورا کراپنگ پیٹرن چینج ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر پھر آپ کو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ٹیکنیکس، جس طرح ہائیڈروپونک فارمنگ، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ڈفرینٹ اسپیشیز آف کراپس ہیں، کلائمیٹ ریزیلینٹ کراپس کا لفظ آتا ہے، سمارٹ ایگریکلچر کی ٹرمینالوجیز آتی ہیں، جو بین الاقوامی سطح پہ جو ڈیولپمنٹ ادارے ہیں، یو این ڈی پی، ورلڈ بینک، اور ڈفرینٹ صوبوں کے اندر یہ پروگرام چل رہے ہیں، اس کو ہم نے کس طریقے سے اس طرح بڑھانا ہے کہ ہر علاقہ پاکستان کا اس سے مستفید ہو سکے، تو وہ پلاننگ سے ہی ممکن ہے، اور یہ ورکشاپ ہماری کمیونٹی کو اور گورنمنٹ کے لوگوں کو ملا رہی ہے۔ ظہیر الدین میرا نام ہے، میں چترال پریس کلب کا صدر ہوں، اور انوائرمنٹل جرنلسٹ کے طور پر گزشتہ 30 سالوں سے میں چترال میں ایک انگریزی روزنامہ کے لیے کام کرتا رہا ہوں۔ تو آج گلاف 2 پروجیکٹ کے تحت یہ جو 3 روزہ
ورکشاپ کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک پر تھا۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ایکشن پلان بنائے ہیں اس کو مؤثر طور پر نفاذ کے لیے، تو چترال جو ہے جغرافیائی لحاظ سے ایک یونیک ضلع ہے۔ یہ 36 ویلیز میں تقسیم ہے، اور ان میں سے 10 ویلیز ایسے ہیں جہاں پر گلیشیئرز ہیں، اور ان میں پھر 5-6 ویلیز ایسے ہیں جو کہ انتہائی ولنریبل ہیں گلیشیئر لیک اور برسٹ فلڈ کے۔ یعنی جس وقت گرمی بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ گلیشیئر جب پھٹ جاتے ہیں تو اس سے ایک تباہی مچ جاتی ہے، جس طرح گولین ہو گیا، ہمارا ارکری ویلی ہو گیا، بندو گول ہو گیا، اور ابھی مدر گلیشٹ ہے۔ تو اس ورکشاپ میں ابھی جو ٹارگیٹ ویلیز ہیں مدر گلیشٹ اور ارکری ویلیز پہ جو کام ہو رہا ہے اس پر میٹیگیشن پر، تو ان کے کمیونٹیز جو CBDRMC کے جو ممبرز ہیں ان کو شامل کیا گیا تھا، اور لائن ڈپارٹمنٹس کے افسران کو جو اس سے امیجیٹ ریلیٹڈ ہیں ان کو شامل کیا گیا تھا۔ میرا نام نور کمال ہے، اور میں آفیسر انچارج ہوں میٹ آفس چترال کا۔ تو یہاں پہ ابھی 3 دن کا کلائمیٹ اڈاپٹیشن ایکشن پلان کا ورکشاپ چل رہا ہے، جس میں کلائمیٹس چینج وغیرہ کے بارے میں ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اور یہ ہے کہ کلائمیٹس ابھی یہ تو چینج ہو رہا ہوگا، لیکن اڈاپٹیشن یہ ہے کہ ہمیں ایسے طریقے اپنانے چاہیے جس سے یہ ایفیکٹ جو ہے نا لوگوں کے اوپر کم رہے۔ جیسا کہ ارلی وارننگ سسٹم ہے، اگر ارلی وارننگ سسٹم ہمارے گلیشیئر کے اوپر انسٹال ہو جائے تو اس سے یہ ہے کہ پبلک کو جو ہے نا تھوڑے سے 15-20 منٹ پہلے پتہ چل جائے گا، تو اس سے ان کی جو ہے نا مینلی جو ہے نا لائیوز جو ہے نا وہ سیف ہو جائیں گے۔